اچھا جی، نظام سلارزئی صاحب، ایک جملہ بیچ میں یہاں سے میں نے سنا، فرحاد صاحب نے کہا تھم نیلز کے بارے میں. ایک تو تھم نیلز جو ہیں وہ بھی بڑے مسلیڈنگ ہوتے ہیں، اور کلک بیٹ. از دیر اے حلال کلک بیٹ اینڈ اے حرام کلک بیٹ؟ دیر از. حلال کلک بیٹ از اے کلک بیٹ اور اے گرافک جس میں آپ نے انفارمیشن ٹھیک دی ہو، اور وہ اگر آپ سولو بھی شیئر کریں تو وہ انفارمیشن غلط نہ ثابت ہو. ٹھیک. فار ایگزامپل آپ نے نمبرز دیے، نمبر 3 نیچے آپ نے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے پاکستان ڈائبٹیز پہ ورلڈ رینکنگ میں ہی ہے. اس کے نیچے سٹوری کیا ہے وہ پڑھنے کے لیے اگر بندہ لنک پہ کلک کر کے ڈیٹیلز میں جاتا ہے دیٹس فائن. ٹھیک. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نمبر 3 ہے، آگے کچھ نہیں بولتے، دیٹس مس لیڈنگ، دیٹس حرام کلک بیٹ. تو اس میں قسمیں ہیں. اچھا، جب فیک نیوز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور فیکٹ چیکنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی براڈ کیٹیگرائزیشن وہ بڑا ٹرم لے لیتے ہیں، اس کی کیٹیگریز ہم نہیں دیکھتے. ڈاکٹرڈ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ڈاکٹرڈ امیجز ہوتی ہیں، ڈاکٹرڈ ویڈیوز ہوتی ہیں. پھر اس میں کچھ ہوتا ہے جس کا مسنگ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. آپ نے ایک پارٹ اٹھا لیا، 2 پارٹس چھوڑ دیے، 2 پارٹس اٹھا لیے، ایک اسپیچ سے ایک پارٹ چھوڑ دیا اور اس کو آپ نے اپنی مرضی سے ایڈٹ کر دیا. ٹھیک. پھر اس میں مس لیڈنگ ہوتا ہے. آپ نے 4 فیکچوئل چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اس کے بیچ میں ایک فالس چیز گھسائی ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے. تو ان کیٹیگریز کو ریکگنائز کرنے کے لیے فیکٹ چیکرز کی ٹریننگ اور یہ چیزیں نیوز رومز میں بہت ضروری ہیں. اب نیوز جو میڈیا کا رجحان ہے وہ کس طرح آیا؟ فرام 9 o'clock بلیٹن آن براڈ کاسٹ ویو کم ٹو بریکنگ نیوز سائیکل 24/7. پھر اخبار رات کو، آدھی رات کو چھپنے کے لیے جاتا تھا، اگلے دن چھپتا تھا، پورا دن ہوتا تھا پورے ملک کے لیے اس کو پڑھنے کا، اس میں اگر کوئی غلطی ہے وہ نکالنے کا. اب ویب سائٹس ہیں. ویب سائٹس میں سٹوری کی سپیڈ جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ ہے اگلی سٹوری آنے تک، اور وہ آتی جاتی ہے آتی جاتی ہے. اب کسی نیوز آرگنائزیشن کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوتی کہ وہ 24 گھنٹے ہر سٹوری 5 منٹ بعد آن گراؤنڈ کور کروائے. ہوتا کیا ہے، ایک آرگنائزیشن دوسرے سے اٹھا لیتی ہے انفارمیشن، دوسری تیسرے سے اٹھا لیتی ہے، تیسرے چوتھے سے اٹھا لیتی ہے. اس چین ری ایکشن میں اگر پرائمری رپورٹنگ والی ویب سائٹ نے کچھ غلط کیا ہے، وہ چین ری ایکشن پوری میڈیا کے اس پہ آ جاتا ہے. وہ اس ویب سائٹ سے یہ اٹھائے گا، اس سے یہ اٹھائے گا، اس سے یہ اٹھائے گا، اور یہ کہیں گے یار میں نے تو وہاں سے اٹھایا تھا. بھائی آپ کے پاس اپنا بھی فیکٹ چیکنگ کا ایک نظام ہونا چاہیے. اگر آپ ایک نیوز اٹھا رہے ہیں پہلے اس کو ویریفائی کریں، اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ چلیں. پھر سائٹ بھی کوئی نہیں کرتا اکارڈنگ ٹو سورسز انونیمس. مطلب جب آپ فیکٹ چیکنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ سٹوریز فیکٹ چیکنگ کے قابل ہوتی ہیں جس میں انونیمس سورس ہوتا ہے. کیونکہ جب تک آپ کے پاس پرائمری سورس نہیں ہوتا آپ کے پاس فیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک. آپ سیکنڈری اور ٹرشری سورسز پہ جب جاتے ہیں تو وہ بات ویسی ہی بیچ میں کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہو چکی ہوتی ہے. اینڈ دین ایڈڈ ٹو دیٹ وہ اخبار اور براڈ کاسٹ کی تو جو ایولیوشن ہوئی ساتھ ٹویٹر آ گیا، ٹک ٹاک آ گیا، فیس بک آ گیا، واٹس ایپ آ گیا. اینڈ آئی سے دس ایوری ویئر کہ پاکستان میں ڈس انفارمیشن کا سب سے بڑا پلیٹ فارم واٹس ایپ ہے، اور واٹس ایپ کی فیکٹ چیکنگ کا ابھی تک کوئی طریقہ ہے. اینڈ اسپیشلی دی فیملی گروپس، اینی گروپ. اگر میں فار ایگزامپل ایک سٹوری اپنے رپورٹر سے لے کے اس کو ویریفائی کر کے لگا بھی دوں اور ایک گروپ میں ڈال دوں، وہاں سے میرے ایک انکل ہوں گے جو 20 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہوں گے، وہ آگے سے یار یہ صحیح ہے ایسے ہی، اور وہ انہوں نے کہیں سے کلک بیٹ اٹھائی ہوئی. تو اس کا ابھی تک کوئی طریقہ کار کسی فیکٹ چیکنگ واٹس ایپ گروپس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا جی، نظام سلارزئی صاحب، ایک جملہ بیچ میں یہاں سے میں نے سنا، فرحاد صاحب نے کہا تھم نیلز کے بارے میں. ایک تو تھم نیلز جو ہیں وہ بھی بڑے مسلیڈنگ ہوتے ہیں، اور کلک بیٹ. از دیر اے حلال کلک بیٹ اینڈ اے حرام کلک بیٹ؟ دیر از. حلال کلک بیٹ از اے کلک بیٹ اور اے گرافک جس میں آپ نے انفارمیشن ٹھیک دی ہو، اور وہ اگر آپ سولو بھی شیئر کریں تو وہ انفارمیشن غلط نہ ثابت ہو. ٹھیک. فار ایگزامپل آپ نے نمبرز دیے، نمبر 3 نیچے آپ نے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے پاکستان ڈائبٹیز پہ ورلڈ رینکنگ میں ہی ہے. اس کے نیچے سٹوری کیا ہے وہ پڑھنے کے لیے اگر بندہ لنک پہ کلک کر کے ڈیٹیلز میں جاتا ہے دیٹس فائن. ٹھیک. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نمبر 3 ہے، آگے کچھ نہیں بولتے، دیٹس مس لیڈنگ، دیٹس حرام کلک بیٹ. تو اس میں قسمیں ہیں. اچھا، جب فیک نیوز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور فیکٹ چیکنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی براڈ کیٹیگرائزیشن وہ بڑا ٹرم لے لیتے ہیں، اس کی کیٹیگریز ہم نہیں دیکھتے.
ڈاکٹرڈ چیزیں ہوتی ہیں اس میں, ڈاکٹرڈ امیجز ہوتی ہیں, ڈاکٹرڈ ویڈیوز ہوتی ہیں. پھر اس میں کچھ ہوتا ہے جس کا مسنگ کانٹیکسٹ ہوتا ہے, آپ نے ایک پارٹ اٹھا لیا, 2 پارٹس چھوڑ دیے, 2 پارٹس اٹھا لیے, ایک اسپیچ سے ایک پارٹ چھوڑ دیا اور اس کو آپ نے اپنی مرضی سے ایڈٹ کر دیا. ٹھیک. پھر اس میں مس لیڈنگ ہوتا ہے, آپ نے 4 فیکچوئل چیزیں لکھی ہوتی ہیں, اس کے بیچ میں ایک فالس چیز گھسائی ہوتی ہے, تو وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے. تو ان کیٹیگریز کو ریکگنائز کرنے کے لیے فیکٹ چیکرز کی ٹریننگ اور یہ چیزیں نیوز رومز میں بہت ضروری ہیں. اب نیوز جو میڈیا کا رجحان ہے وہ کس طرح آیا, فرام 9 o'clock bulletin on broadcast we've come to a breaking news cycle 24/7. پھر اخبار رات کو, آدھی رات کو چھپنے کے لیے جاتا تھا, اگلے دن چھپتا تھا, پورا دن ہوتا تھا پورے ملک کے لیے اس کو پڑھنے کا, اس میں اگر کوئی غلطی ہے وہ نکالنے کا. اب ویب سائٹس ہیں, ویب سائٹس میں سٹوری کی سپیڈ جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ ہے اگلی سٹوری آنے تک, اور وہ آتی جاتی ہے. اب کسی نیوز آرگنائزیشن کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوتی کہ وہ 24 گھنٹے ہر سٹوری 5 منٹ بعد آن گراؤنڈ کور کروائے. ہوتا کیا ہے, ایک آرگنائزیشن دوسرے سے اٹھا لیتی ہے انفارمیشن, دوسری تیسرے سے اٹھا لیتی ہے, تیسرے چوتھے سے اٹھا لیتی ہے. اس چین ری ایکشن میں اگر پرائمری رپورٹنگ والی ویب سائٹ نے کچھ غلط کیا ہے, وہ چین ری ایکشن پوری میڈیا کے اس پہ آ جاتا ہے. وہ اس ویب سائٹ سے یہ اٹھائے گا, اس سے یہ اٹھائے گا, اس سے یہ اٹھائے گا, اور یہ کہیں گے یار میں نے تو وہاں سے اٹھایا تھا. بھائی آپ کے پاس اپنا بھی فیکٹ چیکنگ کا ایک نظام ہونا چاہیے. اگر آپ ایک نیوز اٹھا رہے ہیں پہلے اس کو ویریفائی کریں, اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ چلیں. پھر سائٹ بھی کوئی نہیں کرتا اکارڈنگ ٹو سورسز انونیمس. مطلب جب آپ فیکٹ چیکنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ سٹوریز فیکٹ چیکنگ کے قابل ہوتی ہیں جس میں انونیمس سورس ہوتا ہے, کیونکہ جب تک آپ کے پاس پرائمری سورس نہیں ہوتا آپ کے پاس فیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک. آپ سیکنڈری اور ٹرشری سورسز پہ جب جاتے ہیں تو وہ بات ویسی بیچ میں کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہو چکی ہوتی ہے. اینڈ دین ایڈڈ ٹو دیٹ وہ اخبار اور براڈ کاسٹ کی تو جو ایولیوشن ہوئی, ساتھ ٹویٹر آ گیا, ٹک ٹاک آ گیا, فیس بک آ گیا, واٹس ایپ آ گیا. اینڈ آئی سے دس ایوری ویئر کہ پاکستان میں ڈس انفارمیشن کا سب سے بڑا پلیٹ فارم واٹس ایپ ہے, اور واٹس ایپ کی فیکٹ چیکنگ کا ابھی تک کوئی طریقہ ہے. اینڈ اسپیشلی دی فیملی گروپس, اینی گروپ. اگر میں فار ایگزامپل ایک سٹوری اپنے رپورٹر سے لے کے اس کو ویریفائی کر کے لگا بھی دوں اور ایک گروپ میں ڈال دوں, وہاں سے میرے ایک انکل ہوں گے جو 20 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہوں گے, وہ آگے سے یار یہ صحیح ہے ایسے, اور وہ انہوں نے کہیں سے کلک بیٹ اٹھائی ہوگی. تو اس کا ابھی تک کوئی طریقہ کار کسی فیکٹ چیکنگ واٹس ایپ گروپس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے.